اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ کہا فرعون نے اس جماعت کو جو اس کے ارد گرد تھی کہ بے شک ہے یہ جادوگر بڑا جاننے والا، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون، بس کیا ہے تمہارا حکم؟ قالو، تو لوگ کہنے لگے ارجی، مہلت دے اسے، واخاہ، اور اس کے بھائی ہارون کو، وبعث، بھیج، فی المدائن حاشرین، شہروں میں جمع کرنے والے، یأتوک بکل سحار علیم، کہ لائیں آپ کے پاس ہر جادوگر بڑا جاننے والا۔ فجمع السحرۃ، پس جمع ہو گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، معلوم دن میں، مقررہ وقت میں۔ آپ کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون کے پاس گئے اسلام کی، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے۔ تو پہلے تو ان کا آپس کے اندر مکالمہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام دیا تو فرعون نے یہ پوچھا کہ آپ کے رب کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب، جو مشرق اور مغرب کا رب۔ تو اس پر پھر فرعون نے یہ کہا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں قیدیوں میں سے آپ کو ڈال دوں گا، قیدیوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس کوئی نشانی لے آؤں، واضح کھلی نشانی لے آؤں تو اس نے کہا کہ پھر لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک چھوڑا تو وہ تخت کے اوپر بیٹھا، وہ تخت کی طرف جب گیا تو وہ نیچے سے گرا، اوپر سے نیچے گرا۔ تو پھر فرعون نے یہ کہا کہ یہ آپ کا جادو ہے۔ تو اس کے لیے پھر لوگوں سے مشورہ کیا، جو عوام الناس، جو اس کے وزیر، جو مشیر تھے، ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، یہ تو اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یہ تو تمہارا جو ملک ہے اس سے تمہیں جلاوطن کر دے گا، نکال دے گا جادو کے ذریعے، تو کیا کیا جائے؟ فماذا تأمرون، تمہارا کیا خیال ہے؟ عوام سے پوچھا، وزیروں مشیروں سے پوچھا جو لوگ اس وقت تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ قالوا ارجی واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، کہ آپ یوں کریں کہ آپ اسے نہ مہلت دے دیں اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دیں، یعنی کہ فی الحال آپ ان کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ یوں کریں کہ آپ شہروں کے اندر پیغام بھیجیں کہ جادوگر اکٹھے کیے جائیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے نا، ہماری بھی یہی نظر ہے کہ یہ جادو ہے، تو پھر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور بڑے بڑے جو جادوگر ہیں، جادو جاننے والے لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ پھر ایسے کیا گیا، شہروں کے اندر پیغام بھیجے گئے، ایک وقت مقرر ایک وہ رکھا گیا جو کہ عید کا دن تھا ان کے اعتبار سے، اور چاشت کا وقت تھا، دوپہر کا، یعنی کہ صبح 10-11 بجے کے لگ بھگ کا وقت تھا۔ اس وقت شہری، دیہاتی، گاؤں والے، شہر والے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سکون سے، دور والے، نزدیک والے۔ مختصر یہ کہ جب وہ دن آیا تو اس دن بہت ساری تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور کھلا ایک بڑا میدان سجا۔ اس میدان کے اندر پھر فرعون کا ایک بڑا تخت لگایا گیا، بڑا اونچا تخت، پھر اس تخت کے اوپر پھر اونچی کرسی رکھی گئی، اس کرسی کے اوپر پھر فرعون بیٹھا، پھر اس کرسی کے پیچھے حامان کی کرسی رکھی گئی، اس کے اوپر اس کا جو وزیر تھا، نائب تھا، حامان، اس کو بٹھایا گیا، پھر دائیں بائیں جس طرح کرسیاں۔ پھر لوگوں کے ایک جم غفیر تھا، بڑی دنوں کی وہ بات تھی، لوگ، جادوگروں کا اس وقت زمانہ تھا، جادوگری عروج پر تھی اس وقت۔ کوئی بھی کسی بھی وقت کے اندر جو چیز شہرت پکڑتی ہے، پھر اس کو دیکھنے والے، وہ لطف اٹھانے والے، پھر لوگ تماشائی، پھر وہ ہلا گلی کرنے والے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
تو اس وقت پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے. اتنی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ صرف اور صرف جو جادوگر تھے نا وہ 72,000 تھے. 72,000 صرف اور صرف جادوگر تھے. تو جادوگر پھر ہر جادوگر کے ساتھ اگر لگا لیں، ایک جادوگر اگر 100 میل سے آیا ہے تو اگر اس کے ساتھ 5 لوگ بھی آئے ہیں تو ضرب لگائیں، اگر ایک جادوگر آیا ہی کہ نام ہے کئی 100 میل سے دور سفر کر کے آیا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے. پھر اس جادوگروں کے علاوہ جو لوگ آنے والے تھے، اس وقت کی حکومت تھی فرعون کی، اور فرعون کا بلایا ہوا دربار تھا، میدان تھا سجایا ہوا، تو بہت ساری تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے. تو اس وقت گانے بجانے والے، وہ تماشائی لوگ، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ فرعون غالب آئے گا، فرعون غالب آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، کہ آپ ڈالو اپنا وہ جو جادوگری ہے وہ دکھلائیں یا پھر ہم کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کریں پہلے. تو پھر 72,000 جادوگروں نے پھر ہر ایک نے دو ایک رسی اور ایک وہ لاٹھی جو بھی ان کے پاس تھی وہ ڈالی. تو اس طرح 1,44,000 وہ چھوٹے چھوٹے سانپ میدان کے اندر گھومنا شروع ہو گئے. ہر ایک جادوگر نے دو یعنی کہ وہ چیزیں ڈالی تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. جب سانپ بنے تو اس وقت پھر اور زیادہ ہلا گلی شروع ہوئی، نعرے شروع ہوئے، فرعون کے نعرے. بادشاہ اس وقت تھا، سامنے تخت کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا تھا، تو بڑا وہ خوش تھا کہ بڑے جادوگر آئے. تو مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور چند ایک سادہ لباس لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا مبارک تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ظاہری سی بات ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جس طرح کی زندگیاں گزری ہم نے سنی، آپ نے پڑھی، آپ نے سنی کہ سادہ لوگ، سادہ رہن سہن، سب کچھ سادہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک وہ چھوڑ دیا. جب عصا مبارک زمین کے اوپر رکھا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر وہ جو 1,44,000 جو ایک رسیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے نا ان کو عصا نے، اژدہا نے کھانا شروع کر دیا. جس طرح مرغی دانے وہ چگتی ہے، اس طریقے سے اژدہا نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کیا. تو آنن فانن کچھ دیر کے اندر وہ سارا کا سارا میدان صاف ہو گیا. جب سارا کا سارا میدان صاف ہو گیا تو جادوگری جو ہوتی ہے وہ جادوگر سمجھتا ہے کہ جادوگری ہے یا پھر کوئی معجزہ ہے. تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے. تو اس نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے. فرعون کو بڑا غصہ آیا. چاہیے تو یہ تھا، عقل مندی تو یہ تھی کہ جب انسان کا وکیل ہی ہار گیا، جب انسان کا جو مقدمہ لڑنے والی جو قوم تھی وہ خود ہار مان چکی ہے، تو انسان کو خود کو ہار مان لینی چاہیے تھی. لیکن فرعون نے ہار نہیں مانی، اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر آپ ایمان لے. تو فرعون نے کہا کہ میں آپ کے مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، جادوگروں کو کہا، اور آپ کو سولی کے اوپر میں چڑھاؤں گا. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت 70 لوگوں کے لگ بھگ، 70 جادوگروں کے لگ بھگ سولی کے اوپر چڑھائی بھی گیا، دباؤ ڈالنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے. لیکن ان میں سے ایک بھی تاریخ کی کتابوں میں ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں آتا کسی بھی روایات کے اندر کہ کوئی ایک جادوگر بھی اسلام سے پھر پیچھے ہٹا ہو. اتنا مضبوط ان کا پھر ایمان آ گیا، چونکہ ایک نشانی اللہ رب العزت کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے زہر ہوئی اس کو دیکھ چکے تھے. تو بڑا مضبوط ایمان تھا. ایک لمحے کے اندر وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور اتنا مضبوط کہ 70 لوگ سولی کے اوپر چڑھ گئے. سولی کے اوپر چڑھنے والوں میں سے بھی کوئی اسلام سے نہیں پھرا، اور دیکھنے والوں میں سے بھی کوئی اسلام سے نہیں پھرا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی. تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کل کے درس کے اندر آئے گا. قال کہا فرعون نے للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، اس جماعت کو جو اس کے ارد گرد تھی کہ بے شک ہے یہ جادوگر جاننے والا، یریدو یہ ارادہ رکھتا ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے. جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا، فماذا تأمرون، پس کیا ہے تمہارا حکم، تم کیا کہتے ہو.
جب بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے نا تو پھر عوام سے رائے لیتا ہے. پہلے بندہ خود فیصلے کرتا رہتا ہے، سیدھا فیصلہ الٹا فیصلہ جو بھی ہو. جب دیکھا کہ اب میرے بس کی بات نہیں تو پھر عوام کے اوپر ڈال دیتا ہے. چلو اگر ہار گیا تو ان کی ذمہ داری، اگر کیا نام ہے جیت گئے تو میری واہ واہ ہو جائے گی. عموماً ایسے ہوتا ہے. جو بھی فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چلاک اور سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے خود فیصلے لیتے رہتے ہیں. جب نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بڑے بڑے اداروں کے اندر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. قالو تو کہنے لگی، عوام کہنے لگی، ارجی مہلت دے دے اسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، وابعث بھیج دے فی المدائن حاشرین شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے، کہ وہ اکٹھے کر کے لائیں جادوگروں کو. یا تو کہ بکل سحار علیم آئیں آپ کے پاس ہر جادوگر بڑا جاننے والا. فجمع السحرۃ پس جمع ہو گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم مقررہ دن کے مقررہ وقت میں، یعنی کہ وہ بڑا دن تھا، عید کا دن تھا. قرآن پاک کے اندر آتا ہے یوم الزینۃ ویحشر الناس ضحیٰ، تو وہ زینت کا دن عید کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا جس وقت ان کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی.